بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں یعنی وادی میں، نشیبی زمین میں، پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو نالے کہتے ہیں، ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے. اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کچھ دعائیں مانگی تھی. 9 دعاؤں کا ذکر ہے. کچھ دعا کا ذکر پہلے درس میں ہوا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں، میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں یعنی پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہے اس میں بسائی ہے، جس میں کھیتی نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہاں پہ؟ تیرا حرمت والا گھر ہے. بڑا معروف و مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں، جہاں پہ نہ اناج اگتا ہو، جہاں پہ نہ پانی ہو، کچھ نہ ہو، وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس ان کو لے کے آئے. ایک دم پہاڑ، چاروں طرف سے پہاڑ، وہاں پہ نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، کچھ نہیں تھا. ایسے بے آب و گیاہ میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو چھوڑ دیا تھا اور واپس جانے لگے تھے. تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا تھا کہ آپ بے آب و گیاہ میدان میں جہاں پہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، یہ تو چھوڑیے لوگ بھی نہیں ہیں، آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر تسلیم خم کیا تھا. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم بجا لانے میں بڑی سعادت مندی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا کہ اللہ کا جب حکم ہو تو پھر ظاہری اسباب کو نہیں دیکھنا ہے، یعنی شریعت کا معاملہ جب سامنے ہو تو ظاہری اسباب کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے وقت بھی یہی درس تھا. یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہی درس ہے. جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی ذریت کو، اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور آئندہ جو ان کی نسل ہونے والی ہے ان کو
ایک نالے میں بسائی زمین میں جس میں کھیتی نہیں ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں۔ اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے۔ مولا تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ان کو چھوڑنے کی کوئی اور غرض نہیں ہے، یہاں پہ یہ رہیں گے، آبادی ہوگی، یہاں پہ یہ حکومت کریں گے، یہاں پہ لوگ ان کے تابع دار ہو جائیں گے، یہ کوئی غرض نہیں ہے۔ بس غرض یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ تیری عبادت کرے، بس اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے۔ تیرا جو حرمت والا گھر ہے اس کو آباد کر، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں اکیلے ہیں، اکیلے ہیں تو کیسا رہیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا تو لوگوں کے کچھ دل میں ان کی طرف مائل کر دے، کچھ ڈال کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف تو مولا تبارک و تعالیٰ مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے۔ اب یہاں پہ تو ظاہر کچھ دکھ نہیں رہا ہے، چٹیل میدان ہے، پتھر والے پہاڑ ہے، پانی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے۔ آپ عرض کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ اگر تو چاہے تو لوگ بھی آ جائیں گے، کھانا تو کیا یہاں پہ پھل بھی آ جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کھانا یعنی غذا، اور ایک ہوتا ہے پھل۔ جنت میں اس سے پہلے درس میں بیان ہوا کہ جنت میں غذا نہیں ہے، کھان پان نہیں ہے، وہاں پہ صرف پھل ہے۔ کیونکہ غذا انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے اور پھل لذت کے لیے کھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، آپ جب دعا کر رہے تو کہہ رہے غذا نہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان کو پھل عطا فرما جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے، محظوظ ہونے کے لیے کھاتا ہے۔ تو آپ کا عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ اگر تو چاہے تو کچھ پھل بھی ان کو کھانے کو مل سکتے ہیں، لوگوں کو بھی یہاں پہ آباد فرما اور ان کو کچھ پھل بھی کھانے کو دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ یہ کھا کے عائش کریں؟ نہیں، مولا تبارک و تعالیٰ یہ پھل کھائیں گے، لوگ آئیں گے تو مولا تبارک و تعالیٰ یہ تیرا شکر بجا لائیں گے، یہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، دیکھیے جتنی بھی دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا 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 کہہ کے مانگی، جتنی 9 دعائیں مانگی سب میں ربنا کہا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں مانگنا کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے فرماؤ کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مصلحت کی طرف نظر فرماتا ہے، اگر اس دعا کی قبولیت میں ہماری بھلائی ہے تو وہ چیزیں ہم کو دنیا میں مل جاتی ہے، اگر اس میں ہماری بھلائی نہیں ہے آخرت کے لیے جمع ہوتی ہے۔ اور دیکھیے یہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، کیا معاملہ ہے قبول نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب آدمی مرے گا قیامت کے دن تو دیکھے گا بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نیکیاں ہوں گی، اس کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑ کے مثل ہوں گی، تو مولا تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا مولا تعالیٰ یہ نیکیاں اتنی بڑی میں نے تو دنیا میں کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے میں نے کمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری نیکیاں وہ نہیں ہیں اعمال والی، تو نے دنیا میں بہت دعائیں کی تھی تو میں نے آخرت کے لیے سب کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، آج یہ تیرے لیے ہے، آج اس کے طفیل میں صدقے میں تو بخشا جانے والا ہے۔ یہ دعائیں ہمیں قیامت کے دن بہت کام آنے والی ہے، دعائیں کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تعالیٰ سب کچھ تو جانتا ہے، جو ہمارے دل میں چھپائے سب کچھ جانتا ہے، تجھ سے کچھ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، یہ ہماری بات کیا ہے، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، آسمان و زمین کے جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور کچھ دعائیں جو ہے
وہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔